أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، اور زمین کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی ذات میں وجود میں بھی۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، غور و فکر نہیں کرتے ہو۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمانوں کے اندر تمہارا رزق ہے اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے قیامت کے متعلق وہ بھی۔ فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، قسم ہے آسمان و زمین کے پروردگار کی کہ بے شک قیامت برحق ہے، جس طرح کے وہ بول برحق ہیں جو تم بولتے ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 23 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو خوش نصیب جنت میں جائیں گے اور جنت کی نعمتوں سے مستفید ہوں گے، اور وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ متقین لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں اور تقوی اختیار کرنے والے، نیک کام کرنے والے لوگ ہیں، جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ یہ خاص ان کی صفت ہے۔ اسحار، صبح تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ سے مانگنا، اس لیے کہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس کے اندر انسان جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ تہجد کے وقت کی گئی دعا اللہ ضائع نہیں ہونے دیتے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس وقت اللہ کی رحمت آسمان دنیا پہ آ کر ندائیں لگاتی ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اسے بخش دوں؟ حل من مسترزق، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کی جھولیاں بھر دوں؟ تو اس وقت آسمان دنیا پہ رحمت ندائیں لگا رہی ہوتی ہے جس وقت ہم سوئے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہ بڑا قیمتی وقت ہے، اگر انسان محنت کر کے قربانی نیند کی دے کے اس وقت بیدار ہو اور اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی حاجتیں پوری فرمائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ نیک لوگوں کی صفت ہے کہ وہ صبح کے وقت اٹھ کر تہجد میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، فرمایا اب مزید اللہ تعالیٰ نے، جس طرح اس سے پہلے سورت کے شروع میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں اور قسمیں ذکر کر کے
یہ بات واضح کی ہے کہ قیامت برحق ہے، قیامت برحق ہے، آئے گی۔ اسی طرح ایک اور جو ہے وہ دلیل اللہ پیش فرما رہے ہیں، فرمایا زمین کے اندر بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، للموقنین، کن کے لیے؟ یقین رکھنے والوں کے لیے۔ جو شک میں رہے، تردد میں رہے، اس کے لیے فرمایا یہ کوئی فائدہ نہیں کرتی۔ یقین رکھنے والا انسان ہو تو فرمایا پھر زمین بھی اس کے لیے بطور دلیل کے پیش کی جا رہی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ صرف قیامت کی نشانیاں زمین میں، بلکہ اس کے اندر تو بہت ساری نشانیاں ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل بھی موجود ہیں زمین میں، کہ کیسے یہ نظام زمین کا ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں سورۃ حامیم سجدہ میں، پارہ نمبر 24 میں، اور آیت نمبر 39 میں، صفحہ نمبر 578، صفحہ نمبر 578، سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 39۔ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اللہ کی وحدانیت کی نشانیوں میں سے، بے شک تو دیکھتا ہے زمین کو کہ وہ خاشعتاً دبی ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، مردہ ہوتی ہے، یہ مطلب ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اچانک آسمانوں سے اس پر پانی نازل کرتے ہیں، اور وہ اس پانی کی وجہ سے ابھر پڑتی ہے، وَرَبَتْ، اور پھولنے لگتی ہے۔ پہلے سخت ہے، بنجر ہے نا، خشکی ہو گئی ہے، پھر جب پانی پڑا اس کے اوپر، اس سے وہ نرم ہو گئی، ابھر آئی، اور پھر جو ہے وہ پھولنے لگی، اس کے اندر اب نرمی آ گئی ہے۔ ان الذی احیا لمحیی الموتى، فرمایا اس سے ثابت ہوا، یہ بات دلیل ہے اس بات پر کہ جس نے اس زمین کو زندہ کر دیا ہے وہی ذات مردوں کو بھی زندہ کر دے گا۔ لمحیی الموتى، فرمایا وہ اللہ مردوں کو بھی زندہ کر دے گا۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک ہر چیز پر وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو فرمایا زمین بھی جو ہے وہ گواہی دے رہی ہے، زمین بھی دلالت کر رہی ہے کہ قیامت کوئی مشکل کام نہیں اللہ کے لیے۔ اور بھی قدرت کی نشانیاں ہیں زمین کے اندر اگر غور و فکر کیا جائے تو۔ فرمایا وفی انفسکم، اسی طرح زیادہ دور نہ جاؤ، تمہارا اپنا وجود جو ہے وہ اس بات پر علامت ہے، تمہارا اپنا یہ جسم، انفسکم، تمہارا اپنا نفس، وہ دلالت کرتا ہے، وہ اس بات پر گواہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، مردوں کو اللہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ یہ دیکھیں سورۃ المؤمنون نکالیں جی، پارہ نمبر 18، سورۃ المؤمنون پارہ نمبر 18 جی، صفحہ نمبر 412، صفحہ نمبر 412، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 12۔ صفحہ 412 جی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، من سلالۃ، بجنے والی، من طین، مٹی سے،
ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو نطفہ سے بنایا اور پھر ایک مدت تک، معین مدت تک محفوظ مقام میں اسے ٹھہرائے رکھا۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اس نطفہ سے خون کا لوتھڑا پیدا کر دیا، بوٹی۔ فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس خون کے لوتھڑے سے ہم نے گوشت بنا دیا۔ فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے اس بوٹی کے اجزاء لے کر ہڈیاں بنانا شروع کر دی۔ فکسونا العظام لحما، ہڈیاں تیار ہونے کے بعد ہم نے ان پر گوشت چڑھا دیا۔ یہ انسان کی پیدائش۔ وفی انفسکم، تمہاری اپنی جان میں بھی، تمہارے اپنے نفس میں، تمہارے اپنے وجود میں اللہ نے نشانیاں پیدا کر دی ہیں۔ اب دیکھو فرمایا اللہ نے ایک نطفے سے انسان کو پیدا کیا، وہ نطفہ مردہ ہے کہ نہیں؟ مردہ ہے نا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے گوشت کا ایک لوتھڑا بنا دیا، خون جمع ہوا، پھر اس کی جو ہے وہ بوٹی بنا دی۔ تو یہ ایک چیز کی فنا ہو رہی ہے اور دوسری چیز پیدا ہو رہی ہے۔ تو فنا سے اللہ تعالیٰ وجود میں لا رہا ہے اسے، تو فرمایا مردوں کو اللہ زندہ نہیں کر سکتا۔ جب نطفہ تھا اس نطفے کو فنا کر دیا، اس سے کیا بنا دیا؟ خون کا لوتھڑا بنا دیا۔ پھر جب اس کا وقت پورا ہو گیا نا، وہ اس کو ایک وقت تک ٹھہرائے رکھا، اس کا وقت پورا ہو گیا، اب اس سے آگے اس کا کیا بن گیا؟ بوٹی بن گئی۔ پچھلے اس لوتھڑے پر کیا آ گئی؟ فنا آ گئی، نئی چیز بن گئی نا۔ پھر اس کا وقت پورا ہوا تو اس کی ہڈیاں بن گئی، پر پھر ہڈیوں کے اوپر اللہ نے کیا چڑھا دیا؟ گوشت چڑھا دیا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کے اندر روح ڈال کر ایک پوری طرح مخلوق بنا کر اسے بھیج دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والا ہے اللہ جو اتنا بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ فرمایا برکت دینے والی وہ ذات ہے۔ یہاں پر مفسرین اس آیت کا یہ جو فتبارک اللہ احسن الخالقین ہے نا جی، اس حصے کے نزول کا ذکر کرتے ہیں کہ جس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ لکھوا رہے تھے نا، یہ وہی آئی نا کہ اللہ نے کیسے انسان کو پیدا کیا نطفے سے، ایک غلیظ پانی سے، ایک ناپاک پانی سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور پھر اس نطفے کو کیسے کیسے مراحل سے گزار کر اللہ نے ایک پورا انسان بنایا ہے۔ تو اب وہ جو لکھنے والے تھے نا، وہی صحابی رسول وہ لکھ رہے تھے، لیکن وہ عرب تھے نا، وہ ساتھ ساتھ انہیں سمجھ بھی آ رہا تھا کہ کیا کہا جا رہا ہے، جو میں لکھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، وہ سمجھ رہے تھے ساتھ ساتھ۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ تخلیق کی ہے انسان کی، اتنا خوبصورت انسان کس طرح وجود میں آیا ہے، ایسے ہی بنایا تو نہیں اللہ نے جو ہے وہ پیدا، بلکہ اللہ نے ان مراحل سے گزارا ہے۔ تو جب وہ یہاں تک پہنچے نا، ثم انشأناه خلقا آخر، کہ جب انسان پورا ہو گیا اللہ نے اس کے اندر روح ڈال کر اسے دنیا میں بھیج دیا، تو ان کی زبان سے خود ہی بے ساختہ نکل گیا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کے نازل کر دیے۔ اب دیکھیں اس نے غور و فکر کیا نا صحابی رسول نے کہ کوئی یہ آسان کام نہیں ہے، اتنے مراحل سے گزار کر ایک نطفہ جو ابتداءً تھا اس کو اتنے مراحل سے گزارا گیا اور پھر ایک انسان بنایا محفوظ طریقے سے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ فرمایا یہ کوئی بڑی جو ہے وہ برکت والی ذات ہے جس نے اتنی اچھی تخلیق کی ہے۔ احسن الخالقین، کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا، کوئی پیر یہ کام نہیں کر سکتا، یا کوئی نبی یہ نہیں بنا سکتا، یہ واحد اللہ کی ذات ہے۔ اور وہ کہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ذات ہے یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جو ماں کے رحموں میں تمہاری تصویریں بناتا ہے، تمہاری شکل و صورت بناتا ہے، اسے کوئی نہیں بتاتا کہ یہ اس کو کیسے بنانا ہے، کیسے خوبصورت بنانا ہے۔
اس کی تخلیق شکل کیسی بنانی ہے وہ خود بناتا ہے، وہ خود بناتا ہے۔ اور دیکھ لیں اس دنیا کے اندر کتنے انسان ہیں، اور حضرت آدم سے لے کر اب تک کتنے گزر گئے اور قیامت تک کتنے آئیں گے، اللہ کے علاوہ کوئی جانتا، کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ لیکن دیکھ لیں ہر انسان، یہ مسجد میں دیکھ لیں، ابھی یہ مسجد میں کتنے انسان بیٹھے ہیں، ہر ایک کی شکل مختلف ہے، ہر ایک کی شکل۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اور وہ پردوں کے اندر یہ تصویریں بنا رہا ہے، کسی کو نظر بھی نہیں آ رہا ہے کہ کیا بن رہا ہے اور کیسی شکل بن رہی ہے۔ فرمایا یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، وہ ہی کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا تمہارے اپنے وجود میں بھی بہت سارے دلائل ہیں، اگر غور و فکر کیا جائے نا تو انسان اپنی ذات کے اندر غور و فکر کرنے لگ جائے، یار یہ ناک جو ہے نا، یہ اگر ختم ہو جائے کوئی ڈاکٹر نہیں بنا سکتا اس کو۔ ایک آنکھ چلی جائے تو پوری دنیا کے ڈاکٹر اپنی طاقت لے کر، مشینریاں لے کر اکٹھے ہو جائیں اور جمع ہو جائیں، ایک آنکھ نہیں بنا سکتے۔ بینائی چلی جائے نا اس آنکھ کی، یا وہ پھوڑ دی جائے، ختم ہو جائے، اس کا پانی اندر جائے، وہ ضائع ہو جائے، تو ڈاکٹر مصنوعی آنکھ لگاتے ہیں جس سے نظر نہیں آتا۔ وہ آنکھ نہیں تیار کر سکتے جو رب تعالیٰ نے تیار کی ہے، اور یہ انسان کو بن مانگے دیا گیا ہے۔ انسان نے مانگا نہیں تھا، میں نے نہیں مانگا تھا یا اللہ مجھے دنیا میں پیدا کر، میرا وجود بنا، میرے ہاتھ بنا، میری آنکھیں بنا، یہ ناک، یہ کان، یہ زبان میں نے نہیں مانگی تھی، اللہ نے بغیر مانگے دی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب بغیر مانگے تجھے میں نے وجود عطا کیا ہے، پھر دنیا میں تو آیا، تجھے میں نے نہیں چھوڑا تنہا، تیرے پیچھے پیچھے میری رحمت چل رہی ہے، تو آگے آگے بڑھ رہا ہے، پروان چڑھ رہا ہے، اور میری رحمت تیرے پیچھے پیچھے قدم پہ قدم کے ساتھ، اور تجھے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی۔ تو ماں کے پیٹ میں تھا، وہاں بھی تجھے خوراک میں نے دی ہے۔ وہ خون جو انسان عورت کو آتا ہے تو وہ ناپاکی کی حالت میں رہتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے اسی خون کو تیری خوراک بنا دیا۔ یہ اس ناپاک خون کو خوراک بنانے والا کون ہے؟ فرمایا جب تم ماں کے پیٹ سے باہر آیا، ایک رستے سے خوراک جا رہی تھی، ایک رستہ تھا نا خوراک کا، ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو رونے لگا، میں نے کہا گھبراتا کیوں ہے؟ ایک رستہ ختم کیا، 2 رستے پیدا کر دوں گا، تو بڑا ہو گیا، اب ماں کا دودھ بھی وقت پورا ہونے پہ چھوٹ گیا، فرمایا 2 رستے لیے 4 اور دے دوں گا۔ تو اس لیے فرمایا رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہوئی ہے، اس نے تجھے بغیر مانگے، تجھے بغیر جو ہے وہ بن مانگے اتنا کچھ دے دیا اور تجھے وجود عطا کر دیا۔ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، اب جب نمبر آتا ہے کہ تو نے اللہ کی عبادت اور پکار کرنی ہے، اب تو جناب اللہ کی مخلوق کے در پہ دوڑتا ہے اور کہتا ہے مجھے اللہ سے ملتا کچھ نہیں، بغیر مانگے اس نے سب کچھ دے دیا ہے۔ اور جب پکار کا ذکر نمبر آیا ہے، اس رب کا نام لینے کا نمبر آیا، اس وقت تو کہتا ہے مجھے حضرت علی حجویری دیتے ہیں، مجھے امام بری دیتے ہیں، مجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے نواز دیا ہے۔ کیسا تو جو ہے وہ، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، کوئی زبان سے غلط لفظ نہ نکل جائے، حلالی بن، حلالی حلالی بن، نمک حلالی بن، اللہ تعالیٰ کی پکار کر جس نے اتنا وجود دیا ہے، بن مانگے اتنا کچھ عطا کر دیا ہے۔ وفی انفسکم، فرمایا تیرے اپنے نفس کے اندر، تیرے اپنے وجود کے اندر غور و فکر کرنے کی دلیل موجود ہے، اگر غور و فکر کرے۔ افلا تبصرون، کیا دیکھتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انداز پیش کر دیا، لیکن مشرکوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی، کتنا بے وقوف ہے۔ جب اللہ کے در کو چھوڑ دے گا تو اللہ ایسے ہی ذلیل کرے گا، در در بھٹکے گا لیکن مراد پوری نہیں ہوگی۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، فرمایا تمہارے لیے آسمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رزق کا انتظام کیا، آسمانوں سے رزق اتارا ہے۔ تم زمین پہ ہو، رزق کہاں سے آ رہا ہے؟ آسمانوں سے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی آسمانوں سے بارش نازل ہوتی ہے تو زمین سے رزق نکلتا ہے نا، جب بارش نہیں ہوتی تو لوگ پریشان نہیں ہو جاتے، رزق کی کمی ہو جاتی ہے، تو اس لیے رزق کا جو سبب بن رہا ہے وہ آسمان ہے، آسمانوں سے بارش آ رہی ہے۔ فرمایا وَمَا تُوعَدُونَ، جس طرح تمہارا رزق آسمانوں سے آ رہا ہے، اسی طرح جو جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بھی آسمانوں سے نازل ہوگا۔
تو قیامت کا حکم بھی آسمانوں سے اترے گا، اور اللہ تعالیٰ کا تم سے وعدہ ہے کہ اس نے قیامت قائم کرنی ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، فرمایا قسم ہے، یہ ایک اور اللہ تعالیٰ نے انداز بیان کیا ہے، بس لوگ مانتے نہیں ہیں نا۔ حالانکہ جس کے دل میں طلب ہو، یقین ہو، تو اس کے لیے ایک نشانی اور ایک دلیل کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی بار بار مختلف دلائل پیش کر رہے ہیں، کسی طریقے سے مان جائے میرا بندہ اور جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتے کہ میرا بندہ جہنم میں جائے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود کوئی اپنے آپ کو جنت کی طرف نہ لے جانے والا بنا کر جہنم میں لے جائے تو اس کی اپنی غلطی ہے، اللہ کا کوئی قصور نہیں، اللہ ظالم نہیں ہے۔ فرمایا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ایک اور دلیل آئی، ایک اور انداز، قسم ہے آسمان و زمین کے رب کی، اِنَّهُ لَحَقٌّ، اللہ نے اپنی قسم اٹھا کے بیان فرمایا لَحَقٌّ، یہ قیامت برحق ہے، قیامت آئے گی، تمہیں موت آئے گی، موت کے بعد ایک وقت پر تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور پھر اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ گے اور حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ آج ہمیں بھی موت کا یقین نہیں ہے کہ موت آنی ہے کہ نہیں آنی، یقین ہوتا نا تو پھر صحیح بندے دے پتر بن جاندے نا۔ یقین نہیں ہے تو اسی لیے ہم جو ہے وہ اللہ کی نافرمانیوں میں، اس کے احکامات کی نافرمانیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، یقین نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یقین دلانے کے لیے مختلف چیزوں کی قسمیں ذکر کر رہے ہیں، مختلف انداز بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا قسم ہے تیرے رب کی، انہ لحق، موت آنی ہے اور پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، مثل ما انکم تنطقون، یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ تم بولتے ہو۔ اب میں بول رہا ہوں نا جی، میں گفتگو کر رہا ہوں، میرے منہ سے بول نکل رہے ہیں نا، تو یہ بات یقینی ہے کہ نہیں یقینی ہے؟ مجھے یقین ہے کہ میں اس وقت کیا کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، یقین ہے نا۔ فرمایا اسی طرح قیامت بھی یقینی ہے، اسی طرح تمہاری موت کے بعد تمہارا زندہ کیا جانا بھی یقینی ہے، حشر و نشر بھی یقینی ہے، جنت اور دوزخ بھی یقینی ہے۔ جس طرح کہ میں اب بول رہا ہوں اور بول یقینی بن رہے ہیں، جو جو بول رہا ہوں وہ یقینی ہو گیا کہ میں نے یہ بات کہی ہے۔ فرمایا اسی طرح انہ لحق، قیامت بھی یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے اس بات کو بیان فرما دیا، قسمیں ذکر کر دی، مثالیں دے کر بیان کر دیا۔ اب جس کے جی میں آئے چاہے مان لے، جو نہیں مانتا تو اپنی آخرت خراب کرے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔